اگر آپ کو حجاب اور لباس پر سمجھوتا کرنے کا کہا گیا تو آپ حجاب اور لباس پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور شریعت کو اہمیت دیں گے، جو میں آپ کی باتوں سے سمجھ پایا ہوں ذبیح اللہ صاحب۔ بالکل مگر شریعت خبر منو شریعت جی ہم شریعت پہ ہی چلیں گے۔ ہمارے لیے شریعت زیادہ اہم ہے نہ کہ سپورٹس، کیونکہ ہم نے شریعت کے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ شریعت پر ڈیر لوی قربانی ہو گئی۔ ہماری دعا ہے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اب ذرا افغان کے امن کی بات کرتے ہیں۔ کیا افغانستان کے اندر جنگ کا خاتمہ مکمل طور پر ہو چکا ہے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی کسی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے ذبیح اللہ صاحب؟ نہ جنگ په ټولیزه توګه په افغانستان کې له پای ته رسیدلې ده جب جی بالکل، افغانستان میں جنگ کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی جواز نہیں کہ ہم مزید لڑیں۔ البتہ کبھی کبھار چھوٹی موٹی جھڑپ ہو جاتی ہے، جو اکا دکا چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ہماری کوششیں جاری ہیں، ان پر ہم بہت جلد قابو پا لیں گے۔ موږ به ان شاء الله زر قابو کو نور جنگ په افغانستان کې ان شاء الله پای کیا پنشیر پر بھی آپ کا مکمل کنٹرول ہے؟ اور احمد شاہ مسعود صاحب کے جو صاحبزادے ہیں احمد مسعود یعنی شمالی اتحاد، ان سے آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے ذبیح اللہ صاحب؟ اصلي موضوع دا د پنشیر کې هیڅ مزاحمت هم اوس نشته۔ پنشیر کې امنیت ټینګ شوی ده۔ پنشیر میں اب ہمیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں، وہاں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود اور اس کے کارکن اس علاقے سے نکل چکے ہیں اور بظاہر تاجکستان جا چکے ہیں۔ ہمارا ان سے بھی یہی کہنا ہے کہ مزید جنگ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ افغانستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ اب اس سرزمین میں مزید جنگ سہنے کی سکت نہیں ہے۔ ہم سب کو اب ایک ہونے اور ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ آبادی ته ضرورت لري، نور د هیواد د جګړو تاپ نه لري، بنا موږ ټول باید د هیواد د آبادی لپاره کار وکړو، یو موټی کېدو لپاره کار وکړو، ټول قومونه اقشاردار ټول کو په یو نظام باندې راټول۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب، کیا آپ ایسے ممالک کا نام لینا پسند کریں گے جو ابھی بھی افغانستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک یہ چاہے گا کہ افغانستان میں جنگ ہو، کیونکہ افغانستان کی جنگ پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے اور اس حقیقت کی حمایت پوری دنیا نے کی ہے، چاہے وہ ہمارے قریبی ممالک ہوں یا دور کے ممالک۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، امن ہو، لوگ کام کر سکیں، تجارت کر سکیں، آزاد فضا میں رہ سکیں۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ملک ہمارے ساتھ ضد میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ضد باندې اوس بوخت نه ده، بلکې ټول په همکارۍ بوخت۔ لیکن کیا آپ بھارت سے متعلق بھی یہی رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ بھارت آپ سے متعلق ذرا مختلف رائے رکھتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کے یوم آزادی کو دیکھا جائے تو 15 اگست کو تھا، اس کے بعد جب پنشیر پر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو وہ بھی ایک مخصوص تاریخ تھی۔ تو کیا آپ کوئی نئی تاریخ تجویز کر چکے ہیں کہ کب آپ ایک نیا سرپرائز دے رہے ہیں ذبیح اللہ صاحب؟ بلې زه باید دومره ووایم چې موږ نه غواړو د هیڅ ملک هیواد سره په تقابل۔ میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم کسی ملک کے مد مقابل نہیں آنا چاہتے، بلکہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ایسی کوئی سرپرائز تاریخ ہمارے ذہنوں میں نہیں کہ ہم کسی کو اشتعال میں لانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ تاریخیں ہمارے اور ہمارے ملک کے لیے اہم تھیں، اس لیے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم جو تاریخ یا دن منتخب کریں اسے منائیں۔ د امن راتګ راغلاست وای داسې د هند یا د امریکې له کوم ورځې سره د موږ ورځې سمون خوري، دا جلا موضوع ده، دا کوم تصادف ده، کوم د عمل نه۔ بالکل، یہ کلی طور پر آپ کا حق ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی تواریخ کو منائیں۔ اب ذرا آپ کے جھنڈے کی بات کر لیتے ہیں۔ بڑا متنازع رہا ہے، 100 سال میں 18 مرتبہ جھنڈا آپ کا بدل گیا ہے، اس پر اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ اپنا ایگزیکٹ جھنڈا کب لانچ کریں گے اور قومی ترانہ کب پیش کیا جائے گا ذبیح اللہ صاحب؟ بلې د افغانستان لپاره بیرغ به هغه څه وي چې د افغانستان خلک یې غواړي، د کوم بیرغ؟ بالکل، افغانستان کا جھنڈا وہی ہوگا جو افغان عوام چاہیں گے۔ اس جھنڈے کے لیے ہی تو قربانی دی گئی ہے، اس جھنڈے کے لیے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے اور یہ فتح ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اور ہاں، یہ بات اہم ہے کہ ہمارا قومی ترانہ ہوگا اور ہم بہت جلد قومی ترانہ پیش کرنے والے ہیں۔ کېږي د افغانستان د نښې په توګه باندې استعمالېږي، موږ به د هغو تحفظ کوو، هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه۔ اب آپ کے ذرا دستور کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا دستور یا آئین کس ملک کے ماڈل پر مبنی ہوگا؟ جب آپ بات شریعت کی کرتے ہیں تو کیا یہ قرآن اور احادیث پر مبنی آئین ہوگا
یا پھر آپ کسی ملک کے ماڈل کو فالو کریں گے ذبیح اللہ مجاہد صاحب؟ اصلي خبر دا چې هر قانون دی یو هیواد لپاره سره جوړیږي، هغه د هیواد ملي ګټې. دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی ملک کا دستور بنتا ہے تو وہ اس ملک کی بقا اور مقدسات کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے. ہمارا دستور اور قانون اسلامی ہوگا. تمام اسلامی قوانین کو سامنے رکھ کر دستور تشکیل دیا جائے گا. انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا. دې باندې انشاءالله راتلونکي کوم کار کوو، هغه به د ستونزمن نه وي. د خلکو ګټې مهمې دي، د افغانستان ملي منافع یا ګټې مهمې. جب دستور یا آئین اسلامی تعلیمات پر مبنی ہوگا تو یہ بھی بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ افغانستان صرف مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے. یہاں پر دیگر اقلیتیں آباد ہیں، دیگر مسالک آباد ہیں، مختلف قسم کی قومیں سال ہر سال سے یہاں پر رہتی ہیں. ان کے تحفظ کو کیسے یقینی بنائیں گے آپ لوگ ذبیح اللہ صاحب؟ نه، د افغانستان ملک د ټولو افغانانو کور ده. جی نہیں، افغانستان تمام افغانوں کا گھر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم یا کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جیسے ہندو، سکھ یا کہ اہل تشیع جو کہ صدیوں سے یہاں آباد ہیں. ہم کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کے حقوق اور جان اور مال کی حفاظت کریں گے، کیونکہ افغانستان کسی ایک گروہ یا قومیت یا مذہبی جماعت کا نہیں بلکہ تمام افغانوں کا ملک ہے. کار وکړو. دا هیواد د ټولو شریک ده، دا هیواد د یو قشر د یو طایفې د یو طرف نه ده، بلکې د ټولو مشترک کور ده، مشترک به کار وکړو. یہ تو بات قانون کی ہو گئی نا. اب جزا اور سزا کی بات کر لیتے ہیں. کیا جزا اور سزا بھی اسلامی قوانین کے مطابق ہوگی جس طرح آپ نے 90s میں انٹروڈیوس کرائی تھی ذبیح اللہ صاحب؟ اصلی موضوع دا چې افغانستان یو اسلامی ملک ده، دلته به اسلامي. چونکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے تو اسلامی قوانین ہی کا یہاں نفاذ رہے گا اور سزائیں اور جزائیں بھی اسلامی قوانین کے تحت ہی ہوں گی. البتہ دور حاضر کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. ہماری اولین کوشش ہوگی کہ قوانین ایسے طریقے سے نافذ کیے جائیں جو لوگوں کی نفسیات کو مجروح نہ کریں. او په ګټه وي. موږ کوشش کوو چې هر څه په یو قانوني شکل باندې بند. ذبیح اللہ مجاہد صاحب، مغرب یا یو این کی اگر بات کریں تو وہ پھانسی کو پسند نہیں کرتا، وہ سر عام تختہ دار پر لٹکانے کو پسند نہیں کرتا. جب آپ اسلامی جزا اور سزا کے قوانین پر عمل کروائیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کلی طور پر تنہا رہ جائیں گے؟ ما مخکې ویلې چې د دې لپاره به موږ یو قانون. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس حوالے سے ہم ایک قانون بنائیں گے. کوشش کریں گے کہ کوئی خود سے سزائیں نہ دے بلکہ ہر چیز کو شریعت اور قانون کے تابع لائیں گے. اور جب ہر عمل قانون کی چھتری کے نیچے ہوگا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں، لوگوں کے تحفظات سامنے رکھ کر ہم آگے چلیں نظر گے. کې نیسو او روحیات هم د خلکو په نظر کې نیسو. بیا به هغه رقم تصادف. اب ذرا آپ کی فوج کی بات کر لیتے ہیں. امارت اسلامی افغانستان کی فوج کا ڈھانچہ کیسا ہوگا؟ کس طرح کے سٹرکچر پر مبنی ہوگا؟ ایکوپمنٹس کہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ ایئر سپیس کو آپ اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کہاں سے لائیں گے ذبیح اللہ صاحب؟ باید دا ووایو چې فوج د افغانستان لپاره یو ضرورت ده. موږ به غواړو د اسلامي. چونکہ فوج کسی بھی ملک کا اہم حصہ اور ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری ایسی اسلامی فوج ہو جو ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور افغانستان کے امن کو برقرار رکھے تاکہ افغان عوام آزادانہ زندگی گزار سکیں. ہم اس کے لیے بجٹ تخلیق کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک پیشہ ور فوج کا قیام عمل میں لایا جائے. ایک ایسی فوج جو ملک کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر ہو. نیشنل فوج ولرو د فوج چې هغه د هیواد کلکه ساتي. اب میں آپ سے انتہائی اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. کیا آپ کی فوج میں بدری بریگیڈ کے علاوہ خودکش بمبار یونٹ بھی موجود ہے؟ اور اگر ایسا کوئی یونٹ موجود ہے تو اس کی کتنی تعداد ہے اور یہ کس حد تک اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کے لیے اہل ہے؟ باید دا وایي چې اوس دغه وخت تېر شوی چې موږ استشهادي عملیات وکړو. ویسے تو وہ وقت گزر چکا کہ مزید خودکش حملے کیے جائیں. البتہ ایسے خودکش بمبار گروپس ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو وقت آنے پر ملک کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے. یہی نہیں بلکہ دین کی حفاظت اور افغانستان میں امن کی پاسداری کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے. ایسے نایاب فدائی گروپس ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا.
اور انہیں مزید استعداد ملے گی. هغه اوس هم فعال دي، لا به هم تقویه کیږي او لا به هم ډیریږي. یہ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے کہ آپ کی فوج میں ایسے خودکش بمبار اسکواڈ بھی موجود ہیں جو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بوقت ضرورت ان کو استعمال میں لائیں گے. اب میرا سوال اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ایسے یونٹس کو آپ نے کیا نام دے رکھا ہے، یا ابھی تک یہ یونٹس مخفی ہیں اور وقت آنے پر اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فدائی حملہ بھی کر سکتے ہیں؟ ذبیح اللہ صاحب. بلې زموږ ځانګړي ځواک جی بالکل، کچھ کو ہم نے خاص گروپ کا نام دیا ہے جبکہ کچھ کو فدائی یونٹ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ سب انشاءاللہ ہماری مضبوط فوج کا حصہ ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.